اسرائیل کی جو جارحیت چل رہی ہے اس وقت فلسطین میں، جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، معصوم بچے ان کو شہید کیا گیا ہے، کوئی اسکول کوئی اسپتال نہیں چھوڑا ہے، اور اب تو ان کی جارحیت اور ان کے گھمنڈ کا ایک تازہ مثال آپ نے دیکھی کہ انہوں نے قطر پہ بھی حملہ کیا ہے۔ اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں اور یہی دعا کرتا ہوں کہ مملکت مسلمہ متحد ہو کے اس جارحیت کا بھرپور جواب دے اور اسرائیل کا جو گھمنڈ ہے وہ اسی طریقے سے ختم کرے جیسے مودی کا گھمنڈ پاکستانی افواج اور پاکستانی قوم نے ختم کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس وقت ہمارا ملک ایک شدید سیلاب سے گزر رہا ہے، سارے صوبے تقریباً خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، پنجاب اور اس وقت سندھ میں سیلابی ریلا اپنے پیک پہ گزر رہا ہے۔ میں جہاں جہاں پہ لوگوں کی اموات ہوئی ہیں ان کے خاندانوں سے ان کے سوگ میں ان کے ساتھ شریک ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا تہیہ ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر بھرپور قسم سے انتظامات کیے جائیں تاکہ اس سیلاب کا کم سے کم نقصان ہو۔ اور جیسے میں ہمیشہ اپنی ترجیح بتا چکا ہوں کہ پہلی ترجیح ہے لوگوں کی جان بچانا، جہاں تک ریورن سیلاب کا تعلق ہے اس پہ خاص طور پہ میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے براجز، ہمارے بند بچانا، اور انشاءاللہ تعالی خیر و عافیت سے وہ ریلا جس نے بھارت سے شروع ہوا ہے اور وہاں تباہیاں مچاتا ہوا پورے پاکستان کو کور کرتا ہوا اب سندھ تک پہنچا، اس کو ہم اپنے لوگوں کی مدد سے، اور اس میں تعاون چاہوں گا خاص طور پہ ہمارے کچے کے جو لوگ ہیں ان کا، کہ حکومت کی جو بھی اعلانات ہوں، جو بھی ان کی سٹیپس ہوں اس میں ہماری مدد کریں۔ ہم اکیلے نہیں کر سکتے جب تک پوری قوم، اور ہم نے یہ تازہ دیکھا نا جب پوری قوم ساتھ ہوتی ہے تو ہم کتنے اپنے سے کئی گنا زیادہ آن پیپر، اس لیے کاغذی ہے وہ، دشمن کو بھی جواب دے سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم سب متحد ہوں تو اللہ تعالیٰ ہماری، اور قائد اعظم کی پہلا اصول یونٹی ہے، متحد ہونا، اگر ہم سب متحد ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آزمائش اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ڈالی اس پہ ہم آزمائش پہ پورے اتریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے رحم کی بھی درخواست ہے، اور جیسے میں نے کہا حکومت سندھ ہم سب مل کے، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ذکر کروں گا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پورے پنجاب کا دورہ کیا، پھر وہ سندھ میں آئے، 2 دن وہ سندھ میں رہے، انہوں نے سکھر براج، گڈو براج اور بند میں لاڑکانہ میں ایک بند کا بھی دورہ کیا اور ساری تیاریاں دیکھی۔ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ساؤتھ پنجاب میں جب انہوں نے میڈیا سے بات کی تھی، اور سکھر میں بھی پرسوں جب انہوں نے بات کی تھی، تو انہوں نے 2-3 چیزیں کی جو میں دہرانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ امیڈیٹ ریلیف دینی چاہیے، ایگریکلچر اور کلائمیٹ ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کل وفاقی کابینہ نے کلائمیٹ اور ایگریکلچر ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ میں انتظار کر رہا ہوں، اور ہماری کچھ تجاویز بھی ہیں جو ہم پیش کریں گے، اس پہ ہم نے آلریڈی کام کیا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت کو یار اتارو سب کے، یہ سارے بیچارے بغیر اس کے سب لائے نہیں نا، لائے ہوتے تو میں آپ سے زیادہ عادی ہوں، آپ لوگ ابھی نئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امیڈیٹلی جو ایک کال ہوتی ہے انٹرنیشنل ایجنسیز کو، فلیش اپیل جو ہوتی ہے، اس کو فلیش اپیل ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کے لیے ہوتی ہے۔ اس وقت ہم ریسکیو اور ریلیف کے مراحل میں ہیں، اور ریلیف کے لیے ہمیشہ لوگ زیادہ سمپیتھیٹک ہوتے ہیں دنیا کے، اور ریہیبلیٹیشن تو کہتے ہیں یار ان کا انفراسٹرکچر ہے، چلیں وہ اس کے لیے اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ وفاقی حکومت نے جہاں تک مجھے پتہ ہے ابھی تک وہ فلیش اپیل نہیں کی، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ یہ فلیش اپیل جلد سے جلد
کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین صاحب نے کہا اور آپ نے سب نے سنا کہ یہ وقت نہیں ہے کسی کو بھی کرٹیسائز کرنے کا. ہاں کرٹیسزم کنسٹرکٹیو، میں نے کل بھی بات کی تھی میڈیا سے، کہا تھا ضرور کریں، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں، جو غلطیاں ہیں جو کوتاہیاں ان کی نشاندہی ضرور کریں تاکہ جلد سے جلد ان کا ازالہ کیا جائے. لیکن قوم کو، ملک کو، لوگوں کو جو اس وقت تکلیف میں ہیں، مزید ان کی تکالیف بڑھانے کے لیے غلط قسم کی افواہیں، میں میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، میڈیا تو جو لوگ کہتے ہیں وہ پروجیکٹ کر دیتی ہے نا، اپنے دماغ جو ہے وہ جو بھی استعمال کرتی ہے، لیکن جو لوگ کہتے ہیں وہ پروجیکٹ کر دیتی ہے. وہ ان لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، خاص طور پہ میں نے ابھی دیکھا کل پرسوں جو ہوا، بڑے بڑے جو برساتی مینڈک بھی نکل آئے، انہوں نے بھی بہت سارے بیانات، یہ بہت ویلکم ہے. مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی ہے. ایک زمانے میں تو جب وفاق کا سایہ ہوتا تھا ان کے اوپر تو بڑے ایکٹیو ہوا کرتے تھے. اچھا ہے مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی ہیں ابھی تک. اس کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پہ ایتھنک ڈیوائیڈ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت، ان کو میں کہوں گا کہ باز رہیں. ہم نے یہ دیکھی ہیں چیزیں، یاد کریں الطاف حسین کیا کرتا تھا اس ملک میں، اب اس کا کیا حال ہے. ایتھنک ڈیوائیڈ پیدا نہ کریں کسی بھی صورت میں. اس پہ ہم نے بہت سفر کیا ہے، اس ملک نے سفر کیا ہے، اس صوبے نے سفر کیا ہے، اس شہر نے سفر کیا ہے. مزید اس شہر کے لوگوں کو اس تکلیف میں، ہاں پریشانیاں، مسائل ہیں، ان کا ہم بہت بہتر انداز میں، آپ نے دیکھو کہ ان بارشوں میں بھی میرا یہ خیال ہے، آپ لوگوں کا کسی کا اور خیال ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے چاہے 19 اگست کو برسات جو ہوئی تھی، ایک یہاں کل پچھلے 3 دن جو ہوا ہے، انتظامیہ متحرک رہی ہے، انتظامیہ روڈوں پہ رہی ہے. ہمارے پولیٹیکل لوگ، ہمارے الیکٹڈ نمائندے، ہمارے وزراء، چاہے کراچی میں ہو، چاہے اس وقت سیلاب کے لیے جس طریقے سے ڈیوٹیز دی گئی ہیں، سب بندوں پہ. میرا نہیں خیال ہے کہ ایسی مثال کسی اور جگہ پہ ملتی ہے. تو ہم اپنے کام سے مطمئن ہیں. میں اپنی کابینہ سے، اپنے انتظامیہ سے اس حد تک، ہاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب اچھا ہے، لیکن ان کوتاہیوں کا یہ حل ہوتا ہے کہ ان کو تنبیہ کی جائے اور ان سے بہتر کام کی بات کی جائے، لیکن غلط افواہیں دینا وہ بند کریں. شاہ صاحب، گزشتہ روز وفاقی حکومت کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان کے کچھ ٹکرز ٹی وی چینل پر چلے، انہوں نے جاری کیے تھے وزیر اعظم ہاؤس میں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی میں سیلابی صورتحال پر تشویش کا اظہار. اس سلسلے میں انہوں نے آپ سے بات کی ہے کیا کراچی میں سیلابی صورتحال پر اور سندھ بھر میں باقی جگہ پر؟ وزیر اعظم انہوں نے جاری کیا ہے سیلابی، میں آپ کو بتا دوں، وزیر اعظم صاحب نے میرے سے 19 اگست کو جب برسات ہوئی تھی کراچی میں، اس کے بعد بات کی تھی. پھر وزیر اعظم صاحب دورے پہ چائنا چلے گئے تھے جب یہ سارا ہو رہا تھا. اس کے بعد میری ان سے بات نہیں ہے. انہوں نے یہ ہدایات ضرور کی ہیں این ڈی ایم اے سے اور وفاقی اداروں سے، اور میں ان کا شکر گزار ہوں. انہوں نے یہ ہدایت کی ہیں کہ سندھ کی بھرپور مدد کی جائے. این ڈی ایم اے نے ہمیں مدد ضرور کی ہے، وقتاً فوقتاً وہ اپنی جو ایڈوائزریز ہیں وہ ایشو کر کے ہمیں بتاتے رہتے ہیں. کچھ صحیح ہوتی ہیں، کچھ غلط ہوتی ہیں، تو بس یہ اس وقت پوزیشن ہے. لیکن میں نے وزیر اعظم صاحب کا کل بیان وہ دیکھا ہے، اس کے بعد کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جلد چاروں وزرائے اعلیٰ کو بلائیں گے اور جو یہ کلائمیٹ ایمرجنسی ہے اس پہ بات کریں گے. یہ خوش آئند بات ہے. میرا خیال ہے کہ اس کا حل نہ اکیلے وفاق کے پاس ہے، نہ اکیلے صوبوں کے پاس ہے. یہ کلیکٹیو حل ہم نے، جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمیں ایک خطرہ ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے کرنا پڑے گا.